السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ 100,000 شکر ہے اس پاک پروردگار عالم کی ذات بابرکت کا جس نے ہمیں آج جیسی ایک انتہائی خوبصورت اور حسین صبح دیکھنا مقدر کی۔ آج جب اس وقت میں آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہوں تو ملک کے بلکہ بین الاقوامی تمام تر اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں میں یہ خبر جلی حروف میں منہ چڑھا رہی ہے ان لوگوں کا جن کو پاکستانی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں ان سے چڑ ہے۔ وہ تمام لوگ جو پرسوں بغلیں بجاتے پھر رہے تھے، جن کے لیے یہ خبر بڑی امید افزا تھی شاید کسی اعتبار سے، جو سوشل میڈیا پہ پاکستانی فوجی شہیدوں کا مذاق اڑا رہے تھے، وہ لوگ جو حقیقی آزادی کے مامے اور چاچے ہیں، ان لوگوں کے کرتا دھرتا جو ہماری سرزمین پر کھاتے ہمارا اور گاتے دوسروں کا، ان تمام کے منہ پر اس وقت زناٹے دار تھپڑ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے رسید کیا جب کل رات تقریباً مڈ نائٹ پاکستان ایئر فورس کے 2 بمبار طیاروں نے افغانستان کی سرحدی حدود کو پامال کر کے وہاں تحریک طالبان پاکستان TTP کی محفوظ کمیگاہوں پر، پناہ گاہوں پر، ان کمینوں پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں اب تک جو بتایا گیا ہے تقریباً 8 ہلاکتوں کی تصدیق افغان طالبان کے فلانے نے کر دی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اب سے 2 روز قبل شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں ایک فوجی چوکی کو نشانہ بنایا تھا دہشت گردوں نے، بدبختوں نے۔ نہ صرف فوجی چوکی کو نشانہ بنایا بلکہ وہاں موجود ہمارے ایک لیفٹیننٹ کرنل، ایک کیپٹن اور 5 جوان اس ایک جو ہے وہ اٹیک کو ناکام بناتے ہوئے اس کے بعد جو پے در پے خودکش حملے کیے گئے ان کے نتیجے میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ رب العزت ان کی عرض وطن کے لیے دی جانے والی اس قربانی کو قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار عالم ان کی آل اولاد کو اور ان کے اہل خانہ کو، اعزہ کو، احباب کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ شہید میرے اور آپ کے شہید ہیں، یہ کسی خانوادے، کسی مسلک، کسی مذہب کے شہداء نہیں ہیں۔ ان کا خون میری اور آپ کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے گرا ہے اس ایک عرض وطن پر، جیسا کہ اللہ رب العزت اپنی کتاب الہامی قرآن پاک میں فرما چکا کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ کہ ان شہداء نے ہمارے آج کو اور ہمارے آنے والے کل کو محفوظ بنانے کے لیے اپنا آج، اپنا کل، اپنی زندگیاں تیاگ دیں اور اپنی اس انمول قربانی سے ثم الحمدللہ عرض وطن کے سینے پر ایک ایسا تمغہ شجاعت نقش کیا کہ تاریخ جسے ہمیشہ یاد رکھے گی۔ شہداء کی تدفین کے موقع پر صدر آصف علی زرداری جو افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر بھی ہیں، آج ان کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوگی کیونکہ بہرحال انہوں نے ایک ایسا دندان شکن جواب دیا تھا جس کو آج عملی قالب میں ڈھالا ہماری پاک افواج نے۔ آصف علی زرداری صاحب بحیثیت سپریم کمانڈر آف پاکستان آرمڈ فورسز، انہوں نے شہداء کے جنازوں کو کاندھا بھی دیا۔ آرمی چیف عاصم منیر صاحب خود بنفس نفیس ان کے ہمراہ ان تمام امور کی انجام دہی میں شریک تھے، پیش تھے۔ آصف علی زرداری صاحب نے فرمایا، جو کہ ریاست پاکستان کا ورژن سمجھا جائے، کہ دہشت گردوں کو ایسا دندان شکن جواب دیا جائے گا کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اور اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ ہماری افواج نے، ہمارے پاکستان ایئر فورس کے بمبار طیاروں کے ان پائلٹس نے، ان جری نوجوانوں نے، ان شجاع لوگوں نے ہمیں شہید لوگوں کی ارواح کو مغفرت پانے کا ایک ذریعہ تو کیا کہوں گا میں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں الحمدللہ ہمارے کلیجے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک ایسا راحت جاں لمحہ نصیب کیا کہ جس کی نظیر فی الحال تو ملنا مشکل ہے۔ ثم الحمدللہ اس تدفین کے محض 24 گھنٹے کے اندر 24 سے 36 گھنٹے کے اندر پاکستان ایئر فورس کے بمبار طیارے فضا میں بلند ہوئے اور اس کے بعد افغان طالبان کی چیخیں آپ کو یہاں تک سنائی دے رہی ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں جب سرحد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے افغان بھائیوں نے ہمارے ساتھ اس طرح کی حرکت کی ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی NDS پاکستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن پھیلانے کے لیے بھارتی را کے ساتھ باقاعدہ سرگرم عمل ہے. یہ کہنے کو تو ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں، لیکن اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ افغان طالبان ہیں جن کے لیے ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کا کلیجہ جو ہے وہ مسلا جاتا ہے، بھینچا جاتا ہے، جن کو پاکستان میں لا کر کے بسانے کے لیے اور ان کو بے دخل نہ کرنے کے لیے واویلا بھی کیا جاتا ہے کچھ سو کالڈ سیاسی اور کچھ سو کالڈ مذہبی تنظیموں کی جانب سے. لیکن جب پاکستان پر برادر افغانستان سے بمبارڈمنٹ ہوتی ہے، ہمارے یہاں شہداء کی لاشیں اٹھتی ہیں، ہمارے یہاں لوگوں کو زخمی کیا جاتا ہے، مارٹر گولے برسائے جاتے ہیں، تب سب کی زبانوں کو قفل لگ جاتا ہے، تب سب آنکھ کے اندھے اور کان کے بہرے ہو جاتے ہیں. انہیں نہ شہیدوں کے اعزاء اور احباب کی چیخیں سنائی دیتی ہیں اور نہ عرض وطن پر بہنے والا خون ہی دکھائی دیتا ہے. افغان طالبان نے مذمت کرتے ہوئے پاکستان کے سفیر کو احتجاجی مراسلہ تھما کر کے اور گویا اپنی ناراضگی اور خفگی کا اظہار فرمایا ہے. لیکن میں ان کو یہ بتا دوں کہ اب آپ کی پوزیشن بھی بالکل ویسی ہی ہے جیسے امریکہ کے سامنے ہماری ہے. آپ بھی زیادہ سے زیادہ مذمت کر سکتے ہیں حضور، اور مذمت کے بعد اگر آپ نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو یہ مرمت اسے آپ تاعمر یاد رکھیے گا، تاعمر اسے یاد رکھیے گا. پاکستان ایران نہیں ہے جس کی سرحدی خلاف ورزی کر کے آپ ایرانی فوجیوں کو اغوا کریں گے، ان کو اپنے ملک میں لے جا کر کے ان پہ تشدد کریں گے اور اس کے بعد ان کو واپس لوٹا دیں گے. حال ہی میں ایران پر انورٹڈ کاماز میں برادر ایران پر پاکستان نے جو چاند ماری کی ہے، ثم الحمدللہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہوئے، انہوں نے بھی ہمیں اسرائیل سمجھتے ہوئے حملہ کیا، اور اس کے بعد جب یہاں سے ہم نے اس حملے کا جواب دیا تو وہ آہو فغاں اور وہ چیخیں نہ جانے کتنے آسمانوں تک سنی گئیں. ثم الحمدللہ. میں اسی لیے کہتا ہوں عقل کے ان اندھوں کو، کانوں کے ان بہروں کو کہ جو ہر معاملے پہ، ہر موضوع پر پاکستان کی افواج پر تبرہ اور تنقید کرتے دکھائی دیتے ہیں، کہ ان ممالک کا ذرا جائزہ لے لو عقل کے اندھوں کہ جہاں کی فوج کمزور ہے یا جہاں فوج نہیں ہے. جہاں فوج نہیں ہے ان ممالک کا حال دیکھ لو. زیادہ دور نہیں جاؤ، آپ عراق کا حال دیکھ لو کہ وہاں کیا ہوا. ایک صدام حسین کو گرانے کے بعد وہاں کتنے فرعون اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. آج وہ سرزمین کربلا جہاں چاروں طرف ڈی اسٹیبلائزیشن کے پیرے ہیں، جہاں چاروں طرف جو ہے وہ ایک مہیب ہولناک سناٹا چھایا ہوا ہے، وہاں اس ایک فرعون کی رہتے ہوئے اتنا اندھیرا نہیں تھا جتنا اب جو ہے وہ فلانوں کے آنے کے بعد مجھے اور آپ کو، یا شاید صرف مجھے ہی نظر آ رہا ہے. ثم الحمدللہ. میں پاکستانی افواج کے سپریم کمانڈر آصف علی زرداری صاحب، آج ان کے نام کے ساتھ میں صاحب لگاؤں گا، افواج پاکستان کے سربراہ چیف آف آرمی اسٹاف جناب سید عاصم منیر صاحب، پاکستان ایئر فورس کے سربراہ آصف سندھو صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، ہدیہ تبریک اور ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں. اور پاکستانی قوم کی جانب سے یا کم از کم عارفین نامہ کی اس ایک فیملی کی جانب سے، ہمارے 1,07,000 سبسکرائبرز جو یوٹیوب پہ عارفین نامہ کے ہیں، اور میرے عارفین کے 2.25 لاکھ لوگ جو مجھے فالو کرتے ہیں فیس بک پر، میں ان تمام کی جانب سے افواج پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اسی شجاعت کا مظاہرہ، اسی جمع مردی کا مظاہرہ ہر اس بار کیا جائے گا جب دنیا کی کوئی بھی سرپھری قوم ہماری عفت، ہماری عصمت پر ہاتھ ڈالے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم، ایک مرتبہ پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ارض پاکستان کی، عوام پاکستان کی، افواج پاکستان کی، ریاست پاکستان کی اور ریاست پاکستان کے لیے کوشاں اور سرگرداں ہر اس ادارے اور ہر اس بندہ بشر اور اس نفس کی حفاظت فرمائے جو پاکستان کے لیے اور صرف پاکستان کے لیے عملی طور پر جدوجہد کر رہا ہے. پروردگار میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ.